ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. نظر جب وہ فرمائیں تو پتھر بول پڑتے ہیں. نظر جب وہ فرمائیں تو پتھر بول پڑتے ہیں. نبوت ہو تو ویسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو. نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو. کوئی لاؤ، یہ جملہ تو پڑھو نا یار. کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو. وہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی پناہیں بھی. وہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی پناہیں بھی. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق قبلہ شاہ صاحب قابل احترام ہمارے بزرگ قبلہ لیاقت علی لیاقت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور نہایت ہی واجب الاحترام پروفیسر وسیم طفیل صاحب اور عاشق مدینہ محمد ملک عدیل تھیم صاحب. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا. یہ بات یاد رکھیے گا، تقریر کی کامیابی کا تعلق داد کے ساتھ نہیں ہوتا. صحیح معنوں کے اندر تقریر وہی تقریر ہے کہ آپ جب محفل سے اٹھ کے جائیں تو آپ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں گیا تو بگڑا ہوا دل لے کے تھا، لیکن یار کا دل ذکر سنا ہے تو دل کا رابطہ مدینے والے کے دل سے جڑ گیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اب ٹائم کی کیفیت بھی یہ ہے، وہ اس طرح کا مجمع نہ اٹھے، انہوں نے کہنا ہے جناب انج ہو گیا. میں تو حضرت
یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. تو میں رب رسول کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک حکم فرمایا, میری نعمتوں کو یاد کیا کرو, میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو. اب بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر پہلا سوال یہ آتا ہے, یہ کروں گا تو مجھے ملے گا کیا. چلو دنیا داری میں یہ چیز آنی چاہیے, لیکن یار کے ذکر میں نہیں آنی چاہیے. یہ سب کچھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ کی وجہ سے ہے نا. تو ہمیں تو یہی کہنا چاہیے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری. چہ جائے کہ بندہ یہ غور کرے کہ ملے گا کیا. یہ اس دفعہ نا, یہ اس لیے آپ کو بات سنانے لگا ہوں, پھر آپ غور کیجئے گا کہ وہ کتنا نوازتے ہیں. سیٹی پلازے جو سالانہ پروگرام ہوا نا, تو اس دفعہ انجمن تاجران نے نا فقیر کو دعوت دی. میں وہاں پہ بیان کرنے کے لیے گیا. تو واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھے ہیں نا, تو یہ قبلہ کیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں. وہ انجمن تاجران پاکستان کے شاید نائب صدر تھے. تو میں نے دوران گفتگو نا قبلہ کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا. تو جب محفل مکمل ہو گئی ہے, دعا ہو گئی, تو میں جب نیچے اترا تو کچھ احباب تشریف لائے, جی سیلفی لینی. سیلفیوں کے اندر مشغول ہو گئی. اب جس دفتر کے اندر بیٹھنا تھا نا, وہ دفتر تاجران کا تھا. انہوں نے جو بڑی کرسی تھی نا گھومنے والی, وہاں پہ انہوں نے صدر صاحب کو بٹھایا, باقی احباب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں چونکہ تھوڑا سا لیٹ گیا تو مجھے جگہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ملی ہے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ میں اندر آیا ہوں اور وہاں پہ بیٹھا ہوں, انہوں نے نا ایک لڑکے کو اشارہ کیا, کہنے لگے کرسی لے کے ہو. وہ کرسی لا کے نا انہوں نے ساتھ رکھ دیا. تو مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب ادھر آؤ. میں گیا, اپنی کرسی پہ اشارہ کر کے کہتے ہیں تسی ایتھے بیٹھو, میں ایتھے بہنا ہوں. تو میں نے انہوں نے کہا, میں کہا تسی وڈے ہو, داڑھی بھی تھوڑی چٹی ہے, یہی بڑی عزت ہے کہ تسی میرے واسطے کرسی منگائی اپنے نال بٹھان لگے. جملے ذرا غور کریا جائے. کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے تانوں تاں اپنی کرسی تے بہان لگا وا, تسی نا میرے پیر صاحب کا ذکر کیتا ہے. کی کہندے نے, میں تاں کرسی, یقین کرو ہے. اس کے بعد میں جہاں پہ ابھی بھی میں ایک محفل سے آ رہا ہوں, وہاں پہ بھی یہ میں نے بات سنائی ہے. میں کہ یار مرید دے سامنے پیر دا ذکر کیتا جائے, وہ بھی اپنی کرسی دے چھڑ دے, تے جے دل نہ حبیب دا ذکر کیتا جائے تو ہے. سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ یہ جو رنگ آپ کو عشق کا بتانے لگا ہوں نا, موضوع انشاءاللہ وہی چلے گا جس پر مجھے کہا گیا ہے, لیکن کوئی عشق کی لہر ذرا سمجھو ہے کہ پیار کہاں کسے جاتا ہے. اخلاص کا نام بھی عشق ہے. یار کے لیے حاضر ہو جانا یہ بھی عشق ہے. اب میں آپ کو یہ جو رنگ بتانے لگا ہوں نا, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہمارے اندر اس لیول کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوگا ہے, اس لیول کا. حضرت رابعہ بصری کتنا بڑا نام ہے. ساری رات عبادت کر کے کیا دعا کرتی ہیں, یا اللہ جی تاں عبادت کرنی پی نا جنت لبے نہ دیں. چھوٹی بات نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ جی تاں نماز پڑھنا پیا وہاں کہ جنت لبے تو نہ دیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ اگر تاں محفل کرانا پیا کہ جنت لبے تو نہ دیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیوں؟ اندر لالچ ہے, اندر ہرس ہے کہ یار چلو جنت مل جائے ہے, قرب نصیب ہو جائے ہے. تو اگلی بات اس سے بھی ڈاڈی ہے. حضرت رابعہ بصری ساری رات عبادت کر کے دوسری دعا کیا ہے, یا اللہ اگر عبادت اس لیے کر رہی ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں تو مولا پھر آگ میں داخل کرنا. چھوٹی بات نہیں حضرت, یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ اس کو عشق کہا جاتا ہے, اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. اور اگلی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ بولنا. تیسری دعا کیا کرتی ہے, یا اللہ اگر عبادت اس لیے نہیں ہے کہ جنت ملے, اس لیے نہیں ہے کہ دوزخ سے بچ جاؤں, اگر اس لیے ہے کہ تو راضی ہو جائے, اپنی بندی کو قبول فرما لے. اپنی بندی کو قبول فرما لے. تو یہ یار کا ذکر بھی کرنا نصیب ہو جائے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, فرمایا میری نعمتوں کو یاد کیا کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تاکہ تم, مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ. علماء لغت یہ کہتے ہیں پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی پر دلالت کرنے والا تفلیحون سے بہتر لفظ ہمیں نظر نہیں آیا. یہاں پہ اگر دین کے طلباء بیٹھے نا, وہ مطلقاً بولا جاتا ہے نا یہ کام کرو آپ کامیاب ہو جاؤ گے, تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت کی کامیابی مراد نہیں ہوتی.
لیکن جہاں پر بھی فلاح کا لفظ آیا نا قرآن میں، اسے دنیا کی کامیابی بھی مراد ہے، آخرت کی کامیابی بھی مراد ہے۔ تو علماء لغت کہتے ہیں پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی پر دلالت کرنے والا تفلیحون سے بہتر لفظ ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ تفلیحون تو ایک پاسے، قرآن کے کسی ایک لفظ کے مقابلے کے اندر بھی کوئی لفظ بہتر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جو بے مثل ہے، وہ بھی بے مثل ہے، کلام بھی بے مثل ہے، اور جس کے سینے پہ اتارا ہے وہ بھی بے مثل ہے، وہ بھی بے مثل ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ قرآن بے مثل ہے اور اس کے اندر اثر کتنا ہے۔ فرمایا اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ، زمینوں پہ نازل کرتے تو زمینیں ریزہ۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اور 28 پارے میں صراحتاً کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ، زمینوں پہ نازل کرتے تو زمینیں ریزہ ریزہ، آسمانوں پہ نازل کرتے تو آسمان ریزہ ریزہ۔ تو مولا پھر کہاں پہ نازل کیا؟ فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ فرمایا قرآن محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ اب غور کرو، ساری چیزیں زمین کے اوپر ہے، زمین کھلی نہیں ہے۔ کتنے وجود ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، زمین نیچے کو نہیں گئی ہے۔ آسمان پہ کتنا وزن ہے، پہاڑوں پہ کتنا وزن ہے، لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے۔ فرمایا قرآن کو نازل کیا جاتا تو زمینیں ریزہ ریزہ، آسمانوں پہ نازل کیا جاتا آسمان ریزہ ریزہ۔ تو مولا پھر قرآن خود ہی محبوب کے قلب اطہر پہ کہہ رہے کہ نازل کیا ہے۔ تو فرمایا پھر اس بات کو سمجھو نا، وہ طاقت پہاڑاں نو بھی نہیں دیتی جڑی طاقت قلب مصطفیٰ نو دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ ویکھن نو تے ساڈے ورگا ہے۔ میں یہ بات آپ اگلا رنگ جب سمجھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا، ویکھن نو تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدو اس مول دے آزم ورشاں تے پھر دے اسی وچ گلی دے رول دے۔ یہ جو آیت پڑھی نا، چلو اس پہ ایک اور بات سنو تاکہ آپ کا لطف مزید آگے بڑھے ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احباب جانتے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ان کے دور کے اندر نا ایک پنڈت نے نا پراپوگنڈا شروع کیا، کہتا ہے ساڈا فلاں مندر ہے 200 سال ہو گئے نے، دواراں بھی خراب نہیں ہوئی ہیں، کھڑکیاں بھی خراب نہیں ہوئی ہیں، دروازے بھی خراب نہیں ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی مسجد دیکھو، ہر سال بعد یہ چونا کروا رہے ہوتے ہیں، یہ دروازے صحیح کرا رہے ہوتے ہیں، کھڑکیاں صحیح۔ کہتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے ساڈا مذہب باقی رہے گا، مسلمانوں کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہتے 200 سال ہو گیا ساڑی مندر نو کھ نہیں ہویا، آپ کی جو مسجد ہے وہ سال بعد آپ تعمیرات کا کام کروا رہے ہوتے ہو۔ اب یہ جو دلیل تھی عقلی طور کے اوپر کہ ادھر 200 سال ہے اور ادھر 1 سال ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتا چلا تو آپ نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے، تم مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اب اس نے اسی وقت کہا، اس نے کہا دو اس کا جواب کیا ہے، ادھر 200 سال ہے ادھر سال ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے یہ جواب ہم مندر ہی کے پاس جا کے دیں گے۔ اب کیا تھا، ہندو بھی وہاں پہ پہنچ گئے، مسلمان بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی دو جی جواب، یہ آپ نے آج پڑھی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ آیت پڑھی، اینج اشارہ کیتا تے مندر دی پہلی ڈوال ڈگی، دوسرا اشارہ کیا دوسری دیوار گری، تیسرا اشارہ کیا تیسری دیوار گری۔ اب مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، پنڈت قدموں میں آ گیا، کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر بات سمجھ کے اندر آئے نا تو ذکر اللہ کی نیت سے بولنا ہے۔ بات دیکھو کتنی بڑی کہی، کہنے لگے رب قرآن میں کہتا ہے اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایتے پہاڑ نہیں بچتے پہ، تو مندر کس طرح بچے گا؟ ادھر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ، تو یہ تمہارے مندر کی کیا؟ اب اگلی جڑی بات کی وہ بڑی قابل غور ہے۔ کہنے لگے تم نے دلیل بنا کے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو جی ادھر 200 سال ہو گئے ہیں اور ادھر 1 سال ہوتا ہے، تو تم نے کہا جی وہ مذہب باقی رہے گا، مسلمانوں کا ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے تم غور کرو، لے ایک ہی آیت پڑھی ہے تو سارا کچھ ڈگ گیا۔ ساڑی مسجد سویرے بھی قرآن پڑھیا جاندہ، شامی بھی قرآن پڑھیا جاندہ۔ بات سمجھ آئیے؟ فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جائے۔ ایک بات صرف میں کرنے لگوں، یہ بات کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ حضرت آج تربیت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ ان نعرے دعویاں تو سانو باہر نکلنا چاہیے۔ دعوے
یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیالکوٹ کے اندر آج ایک قتل ہوا ہے، کس بنا کے اوپر ہوا ہے؟ جڑا سودا میں پایا تو بھی وہ سودا پایا، 5 گولیاں دے وجود اتار دیتیاں نے۔ جتے ہون جہالتاں بغلے لان عدالتاں تے کاں پہ کرن وکالتاں تے سب نو ملن زلالتاں، دل دا شیشہ صاف نہیں ہوندا پھر اتھے انصاف نہیں ہوندا۔ یہ قوم کا حال ہو چکا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہی ہو تو یہ آپ کے روڈ کے اوپر کم از کم نہیں تو 60 شوارمے والے ہیں، تو سارے ایک دوجے نو قتل کر لا پینا ہے۔ تم بھی شوارمہ بیچتے ہو، میں بھی شوارمہ بیچتا ہوں، تم میرے والا سودا بیچنا پیا۔ وہ اللہ دے بندے، تینوں بھی رزق انہیں دینا ہے، انہوں بھی رزق انہیں دینا ہے۔ کون سی بات ہے یقین؟ میں پچھلے دن ایچ ایف سے گیا ہوا تھا، تو آپ کو پتا ہے 7 اور برانچیں بھی کھلی ہیں، تو مجھے وہ تنویر بھائی وہاں کے مینیجر کہنے لگے حضور وہ برانچ پہ یہ تو ساڈا سودا ود گیا، ساڈا رزق ود گیا۔ وہ بتا یہ رہا ہوں اللہ کے بندو، یہ ایک بات صرف کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا، خدا کا واسطہ ہے اپنے اندر یقین پیدا کرو ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کا یقین ہونا چاہیے میرا نصیب میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگر آپ واقعی نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہو، یہ کتنا بڑا یہ عرب کے سکالر ہوئے ڈاکٹر علی تختاوی، وہ کہتے ہیں میرے ملک کی طرف سے جو افغانستان کا خلافہ ہے، دارالخلافہ نا کابل، وہاں پہ ڈیوٹی تھی، تو کہتے ہیں میں تو سفارتی ذمہ داری پر آیا ہوا تھا، تو مجھے نا سفارت خانے سے کال آئی میرے ملک سے، انہوں نے کہا ہنگامی بنیادوں کے اوپر روس کا شہر ہے تاشکند، آپ وہاں پر پہنچو۔ کہتے ہیں میں اب تیاری میں مشغول ہو گیا، پھر میرے ذہن کے اندر آیا یار جس ملک میں جا رہا ہوں ادھر حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، مجھے جو کھانا دیا جائے گا میں دیکھوں گا حلال ہے یا مجھے کس طرح پتہ لگے گا، میں کس طرح وہاں پہ حلال فوڈ کو تلاش کروں گا۔ اب کہتے ہیں میری زوجہ گھر کے اندر 2 مرغیاں تھی، تو میری زوجہ نے نا ان 2 مرغیوں کو حلال کر کے نا تو کہا کہ یہ آپ لے جائیں، جتنی دیر گزارا ہو سکے گا اسی سے کرنا، باقی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب کہتے ہیں میں کابل سے تاشکند پہنچا، کتنا فاصلہ ہے؟ 4,500 کلومیٹر۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 4,500 کلومیٹر۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں کے جو شیخ تھے، جو عالم دین تھے مسلمانوں کے، ان کو پتا لگا جی ڈاکٹر علی آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ سے نا ان کے گھر کی طرف چل پڑا، تو راستے کے اندر میں نے ایک بڑی غریب عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی موجود تھے، تو کہتے ہیں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے وہ جو مرغیاں میری زوجہ نے مجھے دی تھی نا میں نے اس کو دے دی۔ کہنے لگے اب جن کی روحانی پرواز تیز ہے نا وہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں ادھر میں نے مرغیوں والا لفافہ اس کو دیا تو نال ہی میں نے سفارت خانے تو کال آ گئی کہ کام ہو گیا آپ واپس آ جائیں۔ یہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، کام ہو گیا ہے واپس آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں حیران تھا یار یہ اتنا فاصلہ کیوں طے کروایا گیا ہے، کام ہی اگر کوئی نہیں تھا تو اتنا سفر کیوں کروایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب رات کو سونے لگا میری رہنمائی یہ ہوئی، میری غریب بندی کا رزق کابل میں پڑا ہوا تھا، لے جانے کی ڈیوٹی تیری ہم نے لگائی ہے۔ اللہ کے بندوں کیڑے پاسے چل پڑے ہو، یہ تھے میری آقا علیہ السلام کی تعلیمات۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمدی کا تمہیں پاس نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، ایسے ہوتے ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور اس لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے روح دوست، جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور کہتا ہے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا ہے جو مسلمانوں کو پیسوں کا پجاری بنا دے اس کی امامت فتنہ ہے۔ امام وہی قابل قبول ہے جڑا پیسیاں دا پجاری نہ بنائے، قوم نے رسول اللہ دا غلام بنایا ہے۔ اس بات کو اگر حضرت کوئی 4 بندے بھی کھولتے ہیں انہوں کو یار اچھے طریقوں جا کے ویلکم کرو ہے، تو یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یاد رکھیے گا جب تک اندر ستھرا نہیں نہ ہوتا اس وقت تک قرب نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، سارے بولو تاکہ تم فلاح پا جاؤ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو ہے۔ اب کتنی نعمتیں ہیں؟ 5 10 100 200 300 400 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ
ایک بات جو علماء نے لکھی وہ بڑی قابل غور ہے، توجہ رکھیے گا ذرا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، یہ نعمتیں کن کو دی ہیں؟ ہم لوگوں کو دی ہیں. اپنے ارد گرد آپ دیکھو، ایک بندہ مرو مرو کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا میرے کو تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تم 2 لاکھ روپیہ لے لو، مجھے اپنا بازو دے دو. کہنا نہیں 2 لاکھ داتے نہیں نا. کہنے لگے تو آپ لکھا نہ. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو یہ جو جن نعمتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گنتی سے باہر ہے، تم شمار نہیں کر سکتے، یہ نعمتیں ہم کو دی ہیں. اب جو ہمیں ملا ہے اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ساری دنیا کے کاؤنٹر آپ اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے کیلکولیٹر آپ اکٹھے کر لو، رب کا جو دعویٰ ہے اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا. کتنا دور گزر گیا ہے، کسی نے کہا سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں ہیں، کسی نے یہ دعویٰ کر سکا ہے کہ یہ ریت کے اتنے ذرے ہیں، اتنے پھل بوٹے پائے جاتے ہیں. مقدار تو بتائی ہے لیکن تعداد نہیں کوئی بتا سکا. نعمتوں کے بارے میں کوئی نہیں بے صحیح طرح سے سیگا بتا سکا. تو دوستان محتشم، جون سی نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ اس کو نہیں شمار کیا جا سکتا. اب بات اگر سمجھ کے اندر آئے نا تو مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ جملہ آپ کی طرف پہنچا ہے. وہ یار جیڑے کچھ سانوں لبے ہے انہوں نہیں گنیا جا سکتا. ہائے ہائے، تو اس عقل پہ ماتم نہیں کرنا چاہیے جو یہ کہ اتنا مقام تھا تو اتنا نہیں تھا، اتنا علم تھا تو اتنا نہیں تھا. وہ چولو جڑا سانوں لبے ہیں انہوں نہیں گنیا جا سکتا، تو جنہاں دے صدقے لبے ہیں انہاں دا کیڑا گنے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس وجہ نا دیکھو کتنے مختصر جملے ہیں، میں کہتا ہوں سارے مل کر پڑھنا تاکہ سب کی حاضری. یہ حضرت یہ جو ترلے والا ہے نا، ترلے والا معاملہ اب اس سے باہر نکلو ہے. مجھے بتائیں آپ کو کسی سے پیار ہو جائے تو کوئی آ کے کہتا ہو ذکر کر، آپ ہی نہیں تسی ذکر کر دے ہے. تو اللہ کے بندو جب جدو آ جو گئے ہیں، جدو انہوں نے بلا جو لے آتے پھر بولیا کرو ہے. اسی ایک شعر مجھے صاحب نے مل کر پڑھنا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. پڑھو سارے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں سے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. وہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے. ہم نے اپنے مل کے یار ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے. اپنے اور تمہیں پتہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اگر کتھے قلم اٹھایا نا تو قلم رکیا نہیں، لیکن ہے وہ بارگاہ اعلیٰ حضرت بھی آ کے سوچی پہ گئے تو کی کہندے نے سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے. ہائے ہائے رنگ ذرا سمجھو. اللہ کے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے 4 زبانوں کے اندر بھی نعت لکھی. لم یابتی نظیرو کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تجھے سر سو ہے تجھی کو شہد و سرا جانا. البحر ولا والموج تغا ننبے کو ستوفا ہوش ربا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا مری نیا پار لگا جانا. اور جب عظمت مصطفیٰ کی بات کیا لکھتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کافروں پر تیغ والا سے گری پر کے غضب آسرا پاچھا گئی ہیبت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. لیکن ایک مقام پہ آ گیا احمد رضا نے کیا کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیبت اللہ سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن نس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. ہو سکتا ہے ابھی
चलो एक और आपको एक रंग बताऊँ है। इकबाल मुकाबला नहीं करवाने लगा, लेकिन वैसे एक बात बताने लगा। इकबाल ने नात लिखी तो कहा लोह भी तू कलम भी तू। अगर बात समझ में आए, एक बंदा भी बोले, लेकिन यह है कि ये थोड़ी सी जब मेहनत मैं करने लगूँ आपको समझाने के लिए, अब फिर पता लगना चाहिए कि हज़रत है गल्लां फिर एवं नहीं होंगी। देखो इकबाल ने नात लिखी लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। एक बंदे को भी समझ आया, मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी हरकत बतानी चाहिए कि ये इश्क का पैगाम उसके दिल में उतरा। बहुत बड़ी बात है कि लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बे आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब, शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाह ना से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूर इस्तिराब। उन इकबाल ने नात लिखी तो किथे तक इम्तहा हुई लोह भी तू कलम भी तू। अहमद रज़ा ने आख्या लो कलम एक पासे मैं तो मालिक ही कहूँगा। नहीं आप बात समझे, समझ आई बात की? यानी उन्होंने कहा लोग भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आला हजरत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूँगा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कहते हैं अर्श वाले फर्श वाले तेरी शौकत का लुत्फ क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है पड़ेरा तेरा। कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब प्यार हो जाता है तो ये नहीं कहा जाता महबूबा ये मेरा है ये तेरा है। प्यार करने वाला कहता है सोनिया जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। फरमाया मेरी नेमतों को याद करो है। समझ आई बात की? तो फिर क्या खुद फरमाया तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। अब आप सारे समझदार बैठे हो, अब अल्लाह खुद कहता है मेरी नेमतों का जिक्र करो, खुद कहता है तुम शुमार नहीं कर सकते। तो जो चीज़ शुमार के अंदर ना आए वो बयान के अंदर भी नहीं आ सकती। जिस चीज़ को कैलकुलेट ही नहीं किया जाए, जो अनकाउंटेबल हो उसको मेंशन भी नहीं किया जा सकता। ऐसी बात है। आप मुझे बताएं अब अल्लाह के हुक्म पे अमल किस तरह होएगा, किस तरह दी नेमतां दा सारियां दा जिक्र होएगा। अब यहाँ पे आके अब इस बात को ज़रा समझिएगा। ਐਵੇਂ नहीं मियाँ साहब ने आख्या तुसी आयतां दे रोले च पे दिओ कि कुरान दियां आयतां नाते मुस्तफा है ने कि नहीं। मियाँ साहब ने आख्या उन्हें गल्लां छड्डो, ऐ साडी मन्नो। आयतां ते एक पासे ज़ेरां ज़बरां जरा इस गल नूं समझियो जरा। अल्लाह हज़रत के पास एक बंदा आया ना, उन्होंने कहा तुसी की कहंदे हो जी सारा कुरान ही नाते मुस्तफा है। सूरह इखलास दे अंदर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का जिक्र किया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। आपने फरमाया फिर पढ़ो सूरह इखलास। उसने जब पढ़ा ना कुल, फरमाया ठहरो इसका तर्जमा करो। क्या तर्जमा है जी? ये तर्जमा है जी महबूब आप फरमा दीजिए। तो फरमाया आप भी तो कह सकता सी मैं कहा, लेकिन महबूब को लोग क्यों कहलवाया है? अल्लाह हज़रत कहते हैं वजह ये है कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी, खुदा को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। फरमाया उन्हें चंगा लगता है कलाम मेरा होवे जुबान मुस्तफा दी होवे है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ओए मेरी एक गल याद रखियो, मेरी एक गल याद रखियो, खुदा का वास्ता है अल्लाह के घर में बैठा हूँ। ए TLP का नारा नहीं है। जिन्हें भी हुजूर दा कलमा पढ़िया सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे वास्ते हाज़र। वो गल इल्मुद्दीन TLP दा ही, गाजी मुमताज TLP दा ही। अल्लाह दे बंदे सारी रसूलुल्लाह देने हैं। इस बात को जरा कहीं ना इसलिए नहीं लगाते पता नहीं कोई ये ना हो अल्लाह के बंदो छोड़ो अज कहो या रसूल अल्लाह असीं तुहाडे वास्ते हाज़र हां। कबर चो आखणगे छड्ड दिओ मेरा जे। तू कह के तो देखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ बोल कर तो देखो। तो आज मैं ये कर रहा था कि अल्लाह कहता है मेरी नेमतों को याद करो, और खुद कहता है कि तुम शुमार नहीं कर सकते हैं। तो अब अल्लाह के हुक्म पे अमल किस तरह होगा? ये यकीन करो जो तवज्जो से सुन रखेगा ना वो बड़ा लुत्फ लेंगे इस बात का है। अब दोस्तान मोहतशम जहाँ पे आम लोग फंस जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर इश्क वाले कलम उठाते हैं। वो कहते हैं ये बात ठीक है कि उसकी नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता, तो जिसको शुमार ही नहीं किया जा सकता बयान किस तरह किया जाए? तो वो कहते हैं फिर अल्लाह के हुक्म पे यानी सारी नेमतों का जिक्र किस तरह होगा? तो जो इधर रखो ज़रूरत है, आने वाले आते रहेंगे जाने वाले, यही मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है अल्लाह दे बंदे।
ایک بندہ بھی ادھر ویک کے ساری قوم ادھر ٹور پہنتی ہے. پچھلے دنوں نا ایک بندہ یہ بڑا پل نہیں ادھر کھڑے ہو کے نا مذاق میں نیچے دیکھ رہا تھا. اب میں نے تو پیچھے آتے ہوئے دیکھ لیا نیچے کچھ نہیں تھا. اون جیڑا بھی جائے نا گڈی رو کے دیکھے تھلے کی رو رہا ہے. یہ قوم کا حال ہے. جن نے لایا گلی وہ نہ ٹور چلی ہے. جب یار کا ذکر ہو رہا ہو تیری کیفیت بتانی چاہیے. غلام مصطفیٰ کا ذکر سن رہا ہے تو اس لیے اب نہ ادھر ادھر دیکھنا, میری طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کس طرح پھر اللہ کے حکم پہ عمل ہوگا. ساری نعمتوں کا ذکر حضرت انسان پھر کس طرح کر سکے گا. علماء کہتے ہیں ایک طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے تم اللہ کی نعمتوں میں نا غور و فکر کرو, پھر ساری نعمتوں میں سے نا ایک ایسی نعمت کو تلاش کرو جیڑی ایک کو ہوئے لیکن آل ان ون ہوئے. اور مطلب ہے وے کہ ایڈی وڈی ہوئے تو اس ایک دا ذکر کرے. اللہ فرمائے ایسے ایک دا کر کے تو ہر ایک دا کیتا ہے. ہائے ہائے کہ کچھ لوگوں کی پرواز گئی ہے وہاں تک. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو ہے, یعنی کہ آل ان وہی اتنی بڑی نعمت ہو کہ تس ایک کا ذکر کرے. اللہ فرمائے ایک کا کر کے ہر ایک کا ذکر کیا ہے. اب تھوڑا سا آپ بھی اپنے دماغ کو تھوڑا سا دہرائیں, ذرا ورزش کرائیں. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, اپنے آپ قریب دیکھیں, آپ کو یہ کپڑے بہت بڑی نعمت نظر آئیں گے. ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ یہ جس کے پاس نہیں ہے اسے جا کے پوچھو سردی کیا کرتی ہے. یہ اب یہ پانی پڑا ہوا ہے, پانی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ کھانے پینے کی چیزیں نعمت ہے. یعنی بنیادی انسان کی زندگی کے لیے پانی, کپڑے, کھانے کی چیز بہت بڑی نعمت ہے. تے اللہ دے بندے ہو ایڈی بڑیاں نعمتاں نے. اے نعمتاں بھی اللہ کسی چیز دی وجہ نہ دے رہا ہے. کہ دی وجہ نہ دے رہا ہے؟ وجود دی وجہ نہ. بندے تینوں وجود دیتا ہے تے تیرے واسطے پانی دا بھی انتظام کیتا ہے, تیرے واسطے سبزیاں دا انتظام کیتا ہے, تیرے واسطے فروٹ دا بھی انتظام کیتا ہے. اگر تجھے وجود دیا ہے تیرے لیے کپڑوں کا بھی انتظام کیا ہے. تو پتہ یہ چلا ساری نعمتیں کس کی وجہ سے مل رہی ہیں؟ وجود کی وجہ سے. ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے. یہ وجود کس کی وجہ سے؟ لے چلیں گے تو پھر پتہ لگے گا. اللہ دے بندے ہو یہ وجود والدین کی وجہ سے. وہ نہ ہوندے تو تسی کوئی آسمان تو ٹپکے ہوا ہے. کل سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا, عزت چاہتے ہو نا, جتنی اپنے پیر کی عزت کرتے ہو نا کم از کم آدھی اپنے ماں باپ کی عزت کر لو. مجھے بتائیں حضرت پیر صاحب آئین 6 دفعہ ہاتھ چم دے کدی ابے ہاتھ چومے نے؟ پیر صاحب آئین حضرت پلکیں بچھاتے ہو, کبھی ماں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا ہے؟ یہی خرابی حضرت جو روحانی سلسلہ شروع نہیں ہوتا, یہی خرابی ہے جو معرفت نصیب نہیں ہوتی ہے. میں تو آپ کو اندر کی بات بتاؤں گا. قبلہ حکیم صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے. بندہ دعا کروانے کے لیے آیا تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ماں زندہ جی. تو فرمایا میرے کو کی لینا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں آپ کو حقیقت بات, مجھے تو میسیجز آتے ہیں نا, یہ سوشل میڈیا کا نمبر دیکھو, آج کل اولاد والدین کو بلیک میل کرتی ہے, نہیں دو گے تو ٹور جاواں گا, نہیں دو گے تو کھانا نہیں کھاواں گا. عجیب تماش بھی نہیں ہے, اس نے پورے گھر کا سلسلہ چلانا ہے, پورے گھر کا. مجھے بتائیں آج کے دور کے اندر جرا بندہ 1000 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے کس طرح گھر چلاتا ہوگا جی؟ 1 لیٹر پیٹرول 150 روپے کا ہو گیا ہے, گھی 450 روپے کا ہو گیا ہے, چینی 120 روپے کلو ہو گئی ہے. وہ 1000 روپے کمانے والا کس طرح چلائے گا جی؟ تیرے نخرے وکھرے, تیریاں بدماشیاں وکھریاں. میں نے یہ رنگ دیکھا ہے. اون حضرت اسی اکھا وہاں جو گے رہ گئے اپنے ماں پیوں نو, ہم آنکھیں دکھانے جو گے رہ گئے اپنی ماں کو. محلے کا بدماش گالیاں نکالے سارے نیچے جھکا کے آ جاتے. کیوں؟ انہوں پتہ ہے اگے اکھا کڈیاں 4-5 چٹاکے اور مارے گا. تے پیو ہی بدماشی واسطے رہ گیا, ماں ہی بدماشی کے لیے رہ گئی ہے. اس لیے میں یہ آپ کو تڑپ بتا رہا ہوں. پچھلے دنوں مجھے ایک ماں کی کال آئی ہے, تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا میرا خامد 1200-1300 روپے کماتا ہے, یہ روزانہ 300-400 روپے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے, اگر نہ دیا جائے تو کہتا میں گھر چھوڑ کے جالوں. ابھی بھی وہ گھر سے باہر نکلا ہوا ہے. اللہ دے بندے ہو, ماں پیو نو تماشا نہ سمجھو. جس طرح دا عمل انہاں دے نال کرو گے تہاڈی اولاد بھی تانوں تیگری نال ناچ نچائے گی. ہے موبائل کے لیے 3 گھنٹے, میں پوچھنا چاہتا موبائل کے 3 گھنٹے ہیں, ابے کے لیے 15 منٹ بھی ہے. یہ سویر تو لے کے شام تک ہے. یہ جا کے مام صاحب کے باہر دیکھنا ہے, یہ لائی بازار کے اندر ریڑیاں لگی, کتنی ٹھنڈ ہے. اس کا نہیں دل کرتا, ابھی آپ سب نے جا کے رضائیوں میں چلے جانا ہے, اس کا نہیں دل کرتا سونے کو, اس کا دل نہیں کرتا حضرت والا گھر جا کے آرام کرنے. کرتا ہے کی یہ انہوں پتہ 6 مہینے بس سمیسٹر دی فیس دینی ہے. ایتھے واضح لاواں گا تو جا کے داں گا.
جب تمہیں واضح لگا کے 1200 روپے کمانا پڑے گا نا تو پھر اپنے آپ کو پوچھی میں اپنے پیو نہ کیتا کیسی ہے. حضرت وہ کنہوں درد دل سنا جی انہوں نے کو سننا نہیں. ادھر جس کو درد دل سنا وہ آگے سے مطلب ہی نکلتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے, میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا درد دل ہو کہ فسانہ ہے محبت, میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے. کوئی تو لبے نہ درد دل, کس کو درد دل جا کے سنائے حضرت. اس لیے علماء نے لکھا, فرمایا بندہ ساری زندگی رب کی عبادت کرتا رہے حق ادا نہیں کر سکتا. ساری زندگی بندہ والدین کی خدمت کرتا رہے حق ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ انہیں بنایا ہے اینی وجہ دے نال تو دنیا چاہے. ایرے تے بھی آکھو سبحان اللہ. میرا موضوع یہ نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو, میرا درد دل تھا یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہمیں تو آ کے حضرت اس طرح کی باتیں, ابھی کچھ باتیں زبان پہ آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ کیا حالات گھروں کے چل رہے ہیں, تو آپ کبھی, ہم نے تو شکر ادا نہیں نہ کیا ہے. پوری قوم نہ شکریہ ہے, یہ حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں, اوپر سے لے کے نیچے تک ہے. بڑے کم لوگ ہوں گے, وقلیل من عبادی الشکور, گھٹ لوگ نے جڑے شکر ادا کرنے والے نے. ایک بندہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتایا حضرت اتنی مہنگائی کے اندر بھی ایک دن کوئی بھوکا سویا ہوا ہے, ایک بندہ ہاتھ اٹھایا ہے. ساری زندگی چ گلے رہ گئے, شکوے رہ گئے. یاد رکھنا گلے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا, شکوے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ کے بندو ہر حال کے اندر اس کا شکر ادا کرو ہے, ہر حال کے اندر ہے. میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا, انہوں نے جسم تک کیڑے پہ گئے ہیں, کیڑے, پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. وہ ایک بندے نے آ کے انہوں نے کہا حضرت کیڑے پہ دینے پھر بھی ذکر کر دے پہ ہوا ہے. وہ کہنے لگے یار تاں شکر ادا کرنا پیا, پائیں جسم سے کیڑے پائے نے, زبان تو اپنا ذکر دے کرا رہے ہیں نا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہیں؟ وجود کی وجہ سے ہیں. وجود والدین کی وجہ سے ہے, تو والدین کا وجود ان کے والدین کی وجہ سے, ان کے والدین کا وجود ان کے والدین کی وجہ سے, پھر ان کے والدین کا. یہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ حضرت آدم پہ جا کے. تو یعنی پتہ یہ چلا جتنا سلسلہ نسب ہے, یہ جتنے وجود بیٹھے ہیں, یہ حضرت آدم کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ حضرت آدم کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا ابھی تک کی گفتگو سے آدم نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. یہی بات ہے. چلو جی, سب کا وجود حضرت آدم کی وجہ سے ہے, تو بنانے والے سے پوچھتے ہیں مولا یہ بتا آدم کا وجود کس کی وجہ سے؟ وہ تو کہتا ہے لولا محمد لما خلقت آدم, اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا ہم نے تو آدم کو پیدا ہی نہیں فرمانا تھا. اعظم چشتی صاحب نے لکھا نا, بزم ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری, بزم ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری, تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی, تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں, اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اور یہ اس طرح کا شعر ہے, اس کا تعلق سب کے ساتھ ہے. جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے, جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے, عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں, عرش والے اسے جنت کی سزا دے. ایک بات صرف میں کر کے نا آگے گفتگو آپ سے بڑھاتا ہوں. یہ وجود حضور کی وجہ سے, آپ ذرا غور کیجئے. یہ آپ کو اس لیے بات بتانے لگا ہوں
تاکہ آپ الرٹ ہو جائیں. آپ کے ملک پاکستان کے اندر 7 لاکھ بندہ ایسا ہو گیا جس نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا. ہاں جی حضرت اوریا مقبول جان سینئر صافی ہے, کنا 7 لاکھ بندہ. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانیاں لیا تھی نا, یہ ایسے نہیں نکلی تھی, ہے انہوں دے اندروں پہلے رب رسول نو کڈیا گیا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, یہی وہ لوگ ہیں اگر حضور کی عزت کی بات آ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ تو فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا, اسلام کتنا حسین دین ہے. پتھر چکو پھر بھی اجر لبدا ہے, مسکرا کے کسی نے ملو پھر بھی اجر لبدا ہے. ہائے ہائے وہ یار, جو انسانی وجود پہ کانٹا برداشت نہیں کرتا وہی دین کیوں کہتا ہے کہ جڑا محبوب خدا دی گستاخی کرے اور تون لا دے. سوچنے والی گل تو ہے نا, سوچنے والی بات ہے کہ نہیں. وہ دین اس لیے کہتا ہے, دین کہتا ہے یہ وہ کمینہ شخص ہے جدی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے انہوں وجود دیتا ہے. جدو انہوں دا سکا نہیں نہ ہویا پھر انہوں جین دا بھی کوئی حق نہیں ہے, پھر انہوں جین دا بھی کوئی حق نہیں ہے. اچھا جی, جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 2 نمبری کرے شریعت کہتی ہے اس کو پھڑکا دیا جائے, تو جڑا وفا کرے ہے, جڑا میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, اب ہمارا مزاج نا منافقانہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. لوگوں کو راضی کرنا, لاؤ جن نعرے لانے جے ہے جی اندروں تو حضور دا نہیں تو مدینے والے نوں پتہ ہے. حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. یہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, ہم نے کسی سیاسی پارٹی کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. جوڑا بھی نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے وہ جس مرضی پارٹی کا ہم اسے محبت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اس بات کو ذرا سمجھیے گا, اب قوم کے اندر سے جذبات نکالے جا رہے ہیں. کس طرح کے جذبات؟ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کرو گے نا, وہ کہیں گے آپ انتہا پسند ہو. اللہ دے بندے ہو, اسی تے کچھ کیتا ہی نہیں نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی کلمہ نہیں نہ پڑھیا دا ہی. امام قرطبی نے لکھا ان ابا کہافت سب نبیہ, جدو حضور دے بارے بکواس کی تھی فسکہ سکتا فساکت منہا لا وجہی, اڈی گھٹ کے لپر ماریا, منہ پار تھلے سوٹ چڑھیا ہے. اسی تے اپنے ابے نہ کدی انج نہیں کیتا, ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا. ان صدیق اکبر نو بھی انتہا پسند آکھو گے. اگلے جملے حضرت یہ ہے, اقبال نے جو کہا تھا نا, یہ قوم حقیقت بتاؤ گے تو لوگ کہیں اچھا اس طرح. امام قرطبی نے لکھا جدو نبی پاک دی بارگاہ چ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, والد صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا تو میں نے کر دیا. ابا فلتا نام یا رسول اللہ, فرمایا لا تودی لئی. احمدہ سے اگر کوئی معاملہ ہو, آگے دیکھو جملے صدیق اکبر نے کیا کہا, یا رسول اللہ تے چٹاکا مارے ہے, لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ, تلوار کول ہوندی ہے میرا سر تان تو جدا کر دینا سی. کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یا یہ وہ چیزیں حضرت, اگر آج آپ اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے لیے آپ تیار نہیں نہ کرو گے تو تہاڈا تسبیحاں پھیرنا بھی تہاڈے منہ تے مار دیتا جائے گا. مجدد الفسانی جیسے بندے نے کہا بندہ ہزاروں دفعہ حضور پہ درود پڑھتا ہو لیکن نبی پاک کی گستاخی ہو جائے اور وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہضم کر جائے, اللہ کل قیامت والے دن سارا کچھ اس کے بوتھی کے اوپر مار دے گا. میں آپ یہ جتنے بھی حضرت یہ انسانیت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, ان کی انسانی حقوق صرف اپنے تک ہے, صرف اپنے تک ہے. کشمیر کے لیے کبھی امریکہ کا بیان آیا؟ اوتھے نہیں حضرت بندے مارے جاتے ہیں. برما کے اندر مسلمان عورتوں کی ٹکا بوٹی کر کے انڈیا کے اندر پکائی گئی ہے. مجھے ایک بتاؤ, یو کے کا بیان آیا؟ سارے بولو تو صحیح, آیا یو کے کا بیان؟ کوئی یورپی یونین, کوئی دوسرے تیسرے, کوئی انسانی حقوق ادھر نہیں بولتے ہیں. اب میں آپ کو سب سے بڑی دلیل بتا لگا, جتنا بڑا دہشت گرد امریکہ ہے نا, کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ ترکی نے پچھلے دنوں ڈرون بنایا, انہوں نے کل میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی تحقیق کرو ساڈا مواد نہیں ہے چوری کیتا. یعنی اب دیکھو سمجھو, ہم من پسند ہے, یہ من پسند نہیں ہے. اللہ کے بندوں کی اب مسلمان بھی سوچتے ہیں ہم جذباتی ہو چکے ہیں. اللہ کے بندوں جتنے بڑے یہ دہشت گرد ہے آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے. شام کو انہوں نے تباہ کیا ہے, کشمیر کو انہوں نے تباہ کیا ہے, کھل کے بولو برما کو انہوں نے تباہ کیا ہے. کوئی مسلمانوں کے لیے بولنے والا نہیں, کوئی مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہے. ہمیں اپنے لیے خود سٹینڈ لینا پڑے گا, خود بولنا پڑے گا کہ یار ہم امن پسند لوگ ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر سلیمانی تھا ایران کا, ڈاکٹر سلیمانی آپ کو پتہ ہے عراق گیا ہوا تھا, امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے اس کو مار دیا. تو کی جواب ہے ڈونلڈ ٹرمپ دا؟ وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ملک کے خلاف چل رہا تھا, تاں پھڑکا دیتا ہے.
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਇਰਾਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੜਕਾ ਛੜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਸਾमा बिन लादेन ਨੂੰ क्यों मारना है सर, मसा हमारे मुल्क के खिलाफ है। अब मैं जो जुमला बोलने लगूँ फिर मैंने आपकी इश्क की हरारत देखनी है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ये मैंने बात इसलिए आपके सामने रखी है, इस बात को देखो कि एक खित्ते से इतना प्यार है, एक जमीन के टुकड़े से इतना प्यार है, वो कहते हैं दूसरे मुल्क के अंदर भी वो मार दिया जाए, दूसरे मुल्क के अंदर भी वो फड़का दिया जाए। तो अल्लाह के बंदो ये तो सब कुछ मुस्तफा के लिए है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खदम रसूल हशम, तमाम उमम गुलाम करम, वजूदो अदम हुदूसो कदम, जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रजी रसूलो बनी, अतीको वसी गनी जो अली, सना की सुबह तुम्हारे लिए, वसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन फलक नशा को समक, नशी का निशा तुम्हारे लिए, वो कंदे नहा ये नूर फशा, वो किनसे आया ये बस में फका, ये हर तलजा ये बागे जना, ये सारा समा तुम्हारे लिए, जना में चमन चमन में समन, समन में बपन बपन में दुल्हन, सजाए में हन पे आसे मिनन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए। और ज़हूरी साहब ने क्या लिखा, कहते हैं करम बन के सोना जी आया ना होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया ना होंदा, सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदी, जे सिर ते मुहम्मद दा साया ना होंदा, ना हूरा दे किसे ना आदम ना हवा, ना याकूब यूनुस ना यूसुफ जुलेखा, ना तख्ता ते ताजा दे सुल्तान होंदे, ना महला दे वली ना सुल्तान होंदे, और ना मिलदी किसे नू जिंदगानी, ना होंदी हवा ना होंदा पानी, फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, ऐते किसे भी शायदा साया ना होंदा, जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होंदा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, दीवाने 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 दीवान 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 दीवान। अब मैं आपको बताने लगा हूँ शरीयत क्यों कहती है। अब कुरान से भी चलो एक दलील सुनो है कि ये वजूद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से है। कुरान की आयत है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, फरमाया मेरा महबूब तुम्हारी जानों से बढ़कर तुम्हारी जानों का मालिक। अब टाइम भी काफ़ी है क्योंकि उन्होंने कहा था 12:30 तक, सिर्फ मैं चलो 10 मिनट सिर्फ आखिरी लूँगा, सिर्फ तवज्जो रखिएगा, एक दो बात मैं करने लगा हूँ। अकली दलील है, यानी कि हुजूर मालिक है ना जान के, कोई अकली दलील भी तो मुझे बताओ। कोई बंदा खुदकुशी करे, हलाल मौत मरता है हराम मौत मरता है? हराम मौत मरता है। देखो उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी की धौन तो नहीं ना लाई, अपना वजूद था, जान लिया उसने। शरीयत कहती है हराम मौत मरिया। क्यों यार? किसी ने तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, किसी ने चटाका नहीं मारिया, किसी की धौन नहीं लाई, अपनी जान आप ही लईए। तो शरीयत की कहती है हराम मौत मरिया। क्यों? शरीयत कहती है वजह ये थी, वजूद तो ऐदा सी है लेकिन जान ऐदी नहीं सी। जान का मालिक सी मदीने वाला, इन्हें मदीने वाले की मलकीयत च हथ पाया है, तदी हराम मौत मरिया। तो पता है चलिया जेड़ा बंदा अपनी जान आप ही ले ले वो हराम मौत मरदा वे है, और जो अपनी जान को उनके नाम पे कुर्बान कर दे, किसी को इल्मुद्दीन बना दिया जाता है, किसी को गाजी मुमताज़ बना दिया जाता है। मरहाबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अब मैं आपको ये जो बातें आपको बताने लगा ना, ये भला कि मैं जज्बात भी कर सकना है गल्लां, लेकिन तुसां कहना सी अलामा साहब जज्बात दे बातें कर गए।
تدی تمہیں ٹھنڈے طریقے نہ سمجھانا پہ فتح مکہ ہوا سارے نے معافی لبھی ابن قتل کے بارے میں حضور نے کیا کہا تھا فقتلوہم حیث وجدتموہم جتھے لبدا جی پھڑکا چھڑو ہے یہ کیوں کہا تھا جدھر بھی ملتا ہے مار دیا جائے اس وجہ نہ نبی پاک دے بارے چ بکواس کردا سی اور دوسری وجہ اے کیوں آکھیا کہ جہاں پر بھی ملتا ہے لوگ جرم کر کے نہ حدود حرم میں پناہ لے لیتے تھے اور کعبے کی عزت کعبے کی حرمت کی وجہ سے بندہ مارنا تو دور کی بات ہے حدود حرم میں آپ پرندہ بھی نہیں مار سکتے جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے کیوں کعبے کی عزت ہے کعبے کی عظمت ہے اب رسول اللہ نے یہاں تک ابن قتل کے بارے میں کہا فرمایا تحت استار الکعبہ کعبے دے غلاف دے نال بھی جے لبدا جی نا اتھے بھی پھڑکا چھڑو ہے اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں باہر کوئی شور کر رہا ہو یا ادھر ہی اگر کوئی باتیں کرے ہے یا کوئی لڑ پڑے ہے آپ یہ نہیں کہو گے تیرے مسجد ہی یہاں نہیں ہے سمجھ آ رہی بات کی ہے کیوں کہو گے کیونکہ آپ کو پتہ یار مسجد عزت دا ہاتھ لاندا پیا ہوا ہے اس کو مسجد کی حیا کوئی نہیں ہے عزت کا پاس نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غلاف خانہ کعبہ سے نکال کے اس گستاخ کو مارا جانے لگے گا تو پھر بتائیں کعبے کی عزت کہاں پہ جائے گی جی کعبے کی عظمت کہاں پہ جائے گی ہے اب اس بات کو ذرا سمجھو ہے شریعت کہندی ہے جدو گل صرف کعبے دی ہوئے نا تے عزت ہے وے بندہ تے دور دی گل ہے پرندہ بھی نہیں مارنا تے جو جدو گل محبوب دی آ جائے نا محبوب دی آ جائے تے پھر کعبے دی عزت نو انہاں تے قربان کر دینا کیوں کیونکہ یہ کعبہ ہے آمینہ کا لال کعبے کا بھی کعبہ ہے سمجھ آ رہی بات کی آمینہ کا لال اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آخری لمحات پڑھو سارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سنیں تو رضا غور کرو والا لڑکی کیا ہے غور سے سنیں تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا کیا آتی ہے وہ میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو وہ میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو یہ جملہ مل کے پڑھنا ہے کعبہ تو دیکھ چکے وہ اب کعبے کا کعبہ دیکھو آخری بات صرف آخری بات آخری ہی ہوگی ہے مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سونی بات لکھی اے جڑا کہ غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے میری آنکھ میری یار کا روزہ دیکھ مذہب رحمت دیکھا ہے اس کا رخ نا مدینہ پاک کی طرف ہے کدھر ہے مدینہ پاک کی طرف پھر دیکھو کڈی ڈاڈی یہی سمجھ لو کہ آج کی محفل کا مقصد اور پیغام ہے بہت بڑا ہے کہتے ہیں اس کا رخ مدینے کی طرف ہے دکان گلی دے اندر ہوئے نا تو بندہ باہر بورڈ لا چھڑدا ہے تیر لا کے نا ادھر جی دکان فرمایا وہ دس دے پے نے اج ایتھے ہی ہونا قبول مدینے والے منے گا تے ہونا ہوئے تے اس وجہ نا سارے جہان نہ وگاڑ لے مدینے والے نہ وگاڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سارے دانا قبول فرمائے واخر دعوانا